بلند تر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون. میں نے آپ کے سامنے نواں پارہ سورہ اعراف کی 180 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور واقع معنی اور اللہ کے لیے اسماء حسنى ہیں. کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی مخلوق کا ذکر نہیں ہو رہا، کسی مصنوع کا ذکر نہیں ہو رہا. آج آخری مجلس ہے، کسی غیر کی بات نہیں ہو رہی. توجہ فرمائیں، کسی اور کی بات ہے. اور مطلع خالق کے نزدیک یہ دو باتیں اہم ہیں، یا ذات ہے یا اسماء. یہ توحید ہے. توحید کیا فرما رہے ہیں؟ اہم ہیں خالق کے نزدیک. اب جب اہم ہیں تو پھر اب لفظ یہی سے کہہ دوں، پھر پورا دین ہی انہی میں منحصر ہے. لیکن وقت زیادہ ہوگی وجہ سے تو خیرات ہے. سارا دین جتنا خالق کا ہے، خالق نے وہ سارا دین منحصر ہی توحید کے ساتھ ان میں کر دیا. اب خالق فرما رہا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ ذہنی طور کے ساتھ ہو جائیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اسماء حسنى ہیں. کب تک ہیں؟ جب تک اللہ کا اللہ ہونا ہے. وہ ذات ہو کے باقی ہے، یہ وجود ہو کے باقی ہے. باقی ہونا اسماء ہونا ہی تو باقی ہونے کی دلیل. 14 فرماتے ہیں نحن وجه اللہ الباقی بعد فناء کل شے، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہم باقی. ہماری بقا ثبوت ہے توحید کا. ہم باقی ہے لہذا اللہ باقی ہے.
بے شک بقا اتنے دی ہے، اتنے دی ہوئی بقا ہمیں اپنی بقا کا ثبوت بنا۔ جب ہم باقی ہیں، نہ ہمارے لیے موت ہے، نہ فنا ہے، نہ ہلاک ہے۔ جب تک اللہ ہے، لیکن حیثیت اللہ کو یا تو اس میں اللہ نے اپنا نام اللہ لیا، ہمارا کیا کریں اسے؟ جب ذات کو پکاریں گے تب بھی اللہ کہیں گے۔ ہمارے لیے ذات کے لیے بھی کوئی دوسری لفظ نہیں ہے، کوئی دوسرا اسم نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے؟ نہ پریشان نہ آیا ہی پڑھنے کے لیے۔ اچھا صحیح پر بیٹھے پڑھنے کے لیے اب اس کا نظام للہ الاسماء الحسنی۔ تو ابھی برانچے میں ہم کیا کریں، کون سا پہلو لے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی اچھا سا پہلو ہمارا قریب تر کا نکل آئے تاکہ ہم اپنے مقصد تک پہنچے۔ اور اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ یہ اب شریعت شروع، ظاہری شریعت شروع ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ اسماء حسنی دلیل ہے، میرے اسماء حسنی ہیں۔ فادعوہ بہا، فادعوہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ دین، انہی کے ذریعے مجھے پکارو۔ دین کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ فادعوہ بہا، انہی کے ذریعے میری معرفت حاصل کرو، میری پہچان کرو، انہی کے ذریعے۔ میں پچھلی ایک لفظ دوہرا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، معرفت اثر علم ہوتی ہے، علم کے اثر کا نام معرفت ہے۔ علم میں جو کمال ہوتا ہے اس کمال کے ظہور کا نام معرفت ہے۔ علم میں جو کمال ہوتا ہے وہ جب ظاہر ہو تو اس ظاہری طور پہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اس کمال کا اثر۔ معرفت کمال کا یا علم کا اثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، معرفت جتنی علم زیادہ ہوگا اتنی معرفت زیادہ ہوگا۔ بنیاد کیا ہے معرفت کی؟ علم۔ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے خالق کی پہچان اگر وہ مقنن دین ہے، دین کی پہچان ہی علم ہے۔ بے علم کبھی بھی وارث دین نہیں ہوگا۔ وہ ایسے پڑھے گا کہ منار میں بکری والا کبھی بھی وارث دین نہیں ہوگا۔ وارث وہ ہوگا جو گھر سے پڑھ کے آئے۔ تو اب جب علم معرفت ہے، جتنا کمال علم میں ہوتا جائے گا اتنی معرفت کا کمال بڑھتا جائے گا۔ بس ایک بات ہو گئی۔ کل بھی میں نے یہی عرض کیا، آل محمد ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ۔ توجہ فرمایا، معرفت کا ذریعہ کون ہے؟ میں نے جملہ کہہ دوں، نحن اسماء اللہ الحسنی، لوگوں اللہ کے اسماء حسنی ہم ہیں۔ بنا عرف اللہ ہو، ہمارے ذریعے اس کی پہچان ہوئی۔ بنا عبد اللہ ہو، ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہوئی۔ تو اول العابدین ہم ہیں، اول العارفین ہم ہیں، اول المومنین ہم ہیں، اول المسلمین ہم ہیں۔ اسلام ہی ہم سے شروع ہوا، ایمان ہی ہم سے شروع ہوا، عرفان ہی ہم سے شروع ہوا، توحید کا کمال ہی ہم سے شروع ہوا، توحید متعارف بھی ہمارے ذریعہ ہوا۔ کیا تک بات پہنچ گئی؟ اب سارا کمال کن کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اسماء حسنی کی۔ اب جناب امام جعفر صادق
بالکل اگر کوئی حضرات کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی دین کی، وہ بالکل بے خبر لوگ اور غافل ہوں گے. جب سارا نظام معرفت پورے دین کا انہی میں ہے، اسماء حسنہ میں ہے، اور اسماء حسنہ ہی 14 میں ہے، پھر ہے واجب ہے اللہ کے لیے کہ ان کی ہی اطاعت کا حکم دے. تو کیا اطاعت کا حکم کن کا دے؟ غیر متعلقین کا حکم نہیں ہو. سارا کام یہ کریں اور اطاعت کا حکم کسی اور کے لیے ہو. لیکن یہ اس کا اپنا کمال ہوگا کہ چونکہ خاتم النبیین بنانا ہے، وہ ایک کو بنائے گا. خاتم زیادہ نہیں ہوں گے، بس چن لیں 14 میں سے خاتم ایک. خاتم کہاں سے چنے؟ انبیاء سے نہیں، رسولوں سے نہیں. رسول منہم، ٹھیک ہے، ان کو چن کے انہیں کیا بنا دے گا؟ خاتم المرسلین. ان کو کیا بنا دے گا؟ جانشین. سمجھتے ہیں اب اتنا وقت نہیں ہوتا. ان کو جانشینی میں ہم عہدہ دیں گے امامت کا، عہدہ دیں گے خلافت کا، عہدہ کمال دیں گے ولایت کا. سامنے خلافت ہوگی، سوچ ولایت ہوگی. سامنے کیا ہوگی؟ خلافت. سامنے کیا ہوگی؟ نبوت. پیچھے کیا ہوگی؟ ولایت. اس لیے فرشتوں کے پاس صرف علم ہے، ولایت نہیں ہے. کیا جانے ولی اللہ کیا ہوگا. کیوں ناکام ہو گئے جناب آدم کو سمجھنے میں، جناب ائمہ تحقیق کو سمجھنے میں فرشتے کیوں ناکام ہوئے؟ علم تو تھا اتنا جتنا دیا، لیکن ولایت نہیں تھی. بہت بڑی بات میں کہوں، فرشتوں کے پاس سورس نہیں تھا، استعداد نہیں تھا. اس لیے کیا ہوا؟ بات ٹھیک ہو گیا. اب جب ان کو کیا بنا دے؟ خاتم المرسلین. توجہ. اور انہی اسماء حسنہ ہی میں کیا بنا دے؟ نظام قیامت تک کے چلانے کا. اور اس کا پورا دین کون چلائیں گے؟ رسول کو مبلغ بنا دے، ان کو محافظ بنا. اللہ نے اسماء حسنہ میں بند یہ کی ہے، رسول کو مبلغ بنا دیا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، 12 کو محافظ بنا دیا، سیدہ کو مرکز بنا. ہولی لفظ کہی ہے، ذرا بھائی لفظ بھی کرتے. رسول کو مبلغ بنا کے خاتم المرسلین بنایا، ان کو محافظ بنا کے امیر المومنین بنایا، بیوی کو ام ابیہا بنایا. تو سمجھ آئی؟ ام الانوار بنا کے ان کو بنا کے کیا کر دیا؟ اب فرمایا اب ضروری ہے ان کی اطاعت. لاج بتاؤ امام جعفر صادق، تو جو فرمائے لاج بتاؤ ملا جو رکھو. لاج بتاؤ یہ تو الف عین نہیں اطاعت کی جاتی. ایک ترجمہ یہ ہے. یہاں علماء نے بڑے محتاط انداز سے ترجمے کیے ہیں. نہیں اطاعت کی جاتی جب تک کہ جس کی اطاعت ہے اس کی معرفت نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی اطاعت ضروری ہے، اطاعت
ٹھیک ہے، پھر اطاعت کے بعد کس کا مرتبہ آئے گا؟ عبادت کا یار. یہ باتیں بھی ابھی مجھے سمجھانا پڑتی ہیں. اطاعت کے بعد کس کا درجہ ہے؟ عبادت کا. عبادت ہی میں تو سارا دار و مدار ہے. اور نمونہ عبادت کون ہوں گے؟ اور نہیں فرما ہے جن کی اطاعت کا حکم دے گا وہی نمونہ عبادت غیر تھوڑی ہوگا. ٹھیک ہے. اطاعت لا یطاع من لا یعرف، لا یعرف من لا یطاع، لا یطاع سرکار فرماتے نہیں اطاعت ہوگی جس کی اطاعت کا حکم ہے جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو. ہوئے 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 اللہ اطاعت کا حکم نہیں دے سکے گا جب تک کہ ذریعہ معرفت نہ بنا. پھر انہوں نے علماء نے ذرا عارفین کے رنگ میں آ کے پھر کہا کہ اطاعت حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسے موجود نہ ہوں جن سے معرفت حاصل ہو. اطاعت وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایسے موجود نہ ہوں جس کی اطاعت کرنی ہے اس کی معرفت ان سے حاصل نہ ہو سکے. معلوم ہوتا ہے جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اے اللہ تو بتا تیری معرفت کن سے ہو. تیری اطاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ میں نے غور نہیں کیا. اے اللہ تم تو سامنے ہے نہیں، عقلوں میں آتا نہیں، علم میں آتا نہیں، تیری اطاعت کریں تو کیسے کرے؟ حکم تو اللہ کہتا اطاعت کرو اللہ کی، ہمیں حکم تو تو نے دے دیا، اطاعت کیسے کرے؟ فرمایا کچھ دیر میں تصور کریں گے نہیں آئے گا. اللہ نے کہا تم میری اطاعت کے کمال کو سمجھ نہیں سکتے. میری اطاعت میں نے سب کر دی ہے رسول کی اطاعت میں. اللہ جانے کیسا عبد ہے اللہ کا جس میں معبود کی جھلک ہے. کس کی اطاعت؟ کس کی اطاعت؟ میں جو تیرے رسول فقط اطاع اللہ، ایک فقط یقین کا نتیجے کے معنی میں ہے، ثبوت کے معنی میں ہے. جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کر لی. یقیناً اب میں رسول کی اطاعت سے پھر گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول کی اطاعت کیا ہوگی؟ کس کی اطاعت؟ وہ کم اطاعت ہے، دن میں رات میں ہر وقت کبھی کبھی. اور بھی فرما رہے خدا کا میں جملہ کہوں اے میری طرف دیکھیں، خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے لیکن بطور اطاعت رسول ہر کمال میں توحید بن کے رہتا ہے. میں کہہ رہا تجھے اطاعت تو ہر وقت ہے نا، جب ہر وقت ہے تو اطاعت کا معیار توحید کا کیا ہوگا؟ جو رسول کا طرز زندگی ہے یہی تو طرز توحید ہے. بہت بڑی بات ہوئی ہے، عام جملہ نہیں آیا ہے. جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، اطاعت رسول کی ہوگی، ہاتھ رسول کا ہوگا. ابھی بحث کرتے ہیں ہاتھ پہ، ابھی ہاتھ پر تو بحث کرتا ہوں. اطاعت ہوگی کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی. اطاعت یہاں ہوگی، اطاعت وجود کی ہوگی، مالی ذات کی جائے گی. مرمتا اس ذات نے وجود سے کیا تعلق رکھا ہوا ہے؟ اور کیا خبر کھاتا پیتا تھا ہے. کون چل رہا ہے گلیوں میں؟ میں نے جو دن کہا تھا مدینے کی گلیوں میں کون چلتا رہا تیز نہ پہچانے دنیا ان کی مرضی ہے. اس لیے رسول کی اطاعت کس کی اطاعت؟ صحیح تصور تو کرے گی. اللہ کہاں بھیجا ہوا رسول کہاں؟ لیکن کمال کیا دے گا؟
تو ایسا پاک کمال جو رسول کی بھی ام میں ابیہا ہو، اللہ نے لکھا اگر عالمین میں رسول آئے، عالمین کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم رسول میں. اگر سیدہ آئے تو رسول کھڑا ہو جائے، اگر علی آئے تو فاطمہ کھڑی ہو جائے. کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ. اور جو بات لوگ امر ہوگا اس کی اطاعت کس کی اطاعت ہوگی؟ یا اللہ واطیع رسول اطیع دو ایک ہیں، اولي الامر اور رسول کی اطاعت ایک، تو پھر کیا ہوا؟ اولي الامر کی اطاعت کس کی اطاعت؟ اطیع ایک ہے، اطیع اللہ اللہ کی اطاعت، لیکن اطیع رسول واولي الامر میں دو. اولي الامر اور رسول کی اطاعت ایک ہے. جب ایک ہے تو ان کی اطاعت کس کی اطاعت؟ جنگ جنرل میں کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اب اطاعت جب ایک کی ہوگی، اطاعت ہوتی ہے معرفت کے بعد، معرفت کے بعد اطاعت ہوتی ہے. اور جس کی اطاعت ہوتی ہے اس کے ارشادات و ہدایات و قول و فعل و عمل کا نام عبادت ہے. میں کیا کہتا، ارشادات و ہدایات و قول و فعل و عمل کا نام عبادت ہے. بہت بڑی بات کہی. پھر کہہ وجہ اچھی سمجھ نہیں آئی. میں کہا ہاں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. قول اس کا ہوگا، عبادت اس کی ہوگی. دیکھے گا یہ عبادت اس کی ہوگی، سنے گا یہ عبادت اس کی. سنے گا یار ہر اعضاء کے کمال میں عبادت ہی عبادت. اب ضروری ہو گیا جناب، آپ توجہ کرنا ہے. اب ضروری ہو گیا اللہ کے لیے، اے اللہ اب تو ان کی عبادت کا کمال ذرا ہمیں سنا دو. گھبرا کے نہ سماج اے اللہ ذرا بتا تو صحیح ان کے عمل کا معیار کیا ہے. جلدی سے جلدی چکے جلدی وقت گزرتا ہے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرا حبیب یہ پتھر ما رمیت نہیں پھینکا تم نے، وما رمیت اذ رمیت نہیں پھینکا تم نے پتھر، اذ رمیت جب پھینکا، جہاں پھینکا. یہ طرف سماج مکان ضرور کے لیا جہاں پھینکا. جب پھینکا، جب ہی تو خشیت ہے. جہاں پھینکا، جب پھینکا تم نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما. لیکن ثبوت کے لیے آتا ہے بابا، ثبوت یہ پھینکا ہوا تیرا پھینکا نہیں. ولکن اللہ رما. میں جملہ کہوں چلے رہے بولا تیری طرح یہ اللہ نے پھینکا ہے. لطف نہیں لیا، تیری طرح کا لطف نہیں لیا. کیا اللہ کے پھینکنے کا انداز رسول کا خلاف ہو؟ رسول جو پھینکے گا اللہ کہتا ہے پتھر میں نہیں پھینکا، اللہ کے پھینکنے کا انداز زور سے ہوگا، رسول کا تھوڑے زور سے ہوگا. کیا رسول کا قریب جائے گا اللہ کا ذرا دور جائے گا؟ اور یہ فرمایا جو بھی تیرا پھینکنا ہے وہی تو میرا پھینکنا ہے. علماء نے کلمہ اٹھا خدا کی قسم. اللہ اس عمل اور واقعے کی خبر دے رہا اور اس خبر میں عمل ایک ہے، عمل ایک نہیں کیا، نسبت دو طرف ہے. کیوں؟
عمل ایک کا ہوا، ایک عمل ایک ہاتھ سے ہوا، لیکن نسبت دو طرف ہوگی اور نسبت دینے والا خود اللہ ہے۔ عام ہو تو پھر تو چلو عامل دو بنا دیا اللہ نے، ایک نسبت رسول کی طرف دے دی، اسی پھینکنے کی پوری نسبت اپنی طرف دے دی۔ پھینکنے کا معیار ایک، اگر وہ ہاتھ سے پھینکا گیا پھر اللہ بھی تو ہاتھ سے پھینکے گا۔ یہ نہیں کہ وہ قدرت سے پھینکے اور رسول ہاتھ سے پھینکے، کیوں؟ یہ کراچی ہے یار، ابھی بھی آپ پریشان ہو گئے۔ جب رسول کے پھینکنے کے مطابق کہتا ہے میں نے پھینکا، تو رسول نے اگر ہاتھ سے پھینکا ہے پھر اللہ بتانا تم نے جو پھینکا ہے کس سے پھینکا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھائے جناب؟ پروردگارا سمجھانا کس سے پھینکا ہے تمہیں؟ پھینکنے کا پوچھے یا نہ پوچھے؟ آقا بتا ہے۔ اگر یہاں علماء نے پھر سب علماء نے سوال کیا، عمل رسول کی طرف بھی اس پھینکنے کی نسبت ہے، اللہ کی طرف بھی پھینکنے کی نسبت ہے، عامل دو بنا، ایک اس پھینکنے کا عامل کون ہے؟ رسول، ایک عامل کون ہے؟ خود اللہ۔ اور اللہ ایسا اللہ ہے جو کبھی بات نہ جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ استغفر صادقین میں کہتا ہے اللہ نے پھینکا، پھینکنے کا معیار کیسا ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ ذرا تھوڑی سی میرے ساتھ ہو جائے، تھوڑا سا شکر ہے ٹھیک ہو گیا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا۔ اے اللہ پھینکنے کا معیار اگر ایک ہاتھ کا کہا جائے پھر تیرے کہنے کا معیار کیا ہوگا؟ اگر دو ہاتھوں کا پھینکنا کہیں، ایک ہاتھ کا پھینکنا اگر ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے بھی پھینکا، پھر ان کے لیے کیا کہیں گے؟ شادی پریشان نہ ہو۔ اگر دو ہاتھ کا کہہ دے تو اس طرح کے عمل ہو جائے گا۔ یہ اللہ یہ کہیں کہ اللہ اللہ بھی رہنا ہے، رسول نے رسول بھی رہنا ہے، اور پتھر بھی دونوں نے پھینکا ہے۔ فلسفہ سمجھائیں، فلسفہ فرمائے گا، میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں جناب مرکزی جگہ پہ، فلسفہ سمجھائیں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بس یہ بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ جائے گی۔ رسول یہ پتھر تو نے نہیں پھینکا، رسول یہ پتھر میں نے پھینکا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ رسول کو بشر ہو کے نہیں سمجھنا، رسول ہو کے سمجھنا۔ رسول کو کیا سمجھنا ہے؟ رسول ہو کے سمجھنا ہے۔ رسول کا پورا وجود ہی رسول ہے، صرف ہاتھ نہیں۔ ہاتھ نہیں، پورا وجود رسول ہے۔ اس کا مجھے رسول بنانا دلیل ہے کہ رسول میرا ہر کام رسالت کے ماتحت کرے۔ رسول ہر عمل رسالت کے ماتحت کرتا ہے۔ شاہی میں قبلہ سے بہت بڑی بات کر، رسول جو ہوا میرا اس کا ہر قول و فعل و عمل رسالت کے ماتحت ہے، اس کا ذاتی فعل تو ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی بات ہو گئی، اس کا ذاتی فعل تو ہے نہیں، اس کا جو بھی فعل ہے رسالت کے ماتحت ہے۔ اب جو رسول نے پتھر پھینکا ہے رسالت میں پھینکا ہے، بشریت میں نہیں۔ یہ ہاتھ بشری نہیں، ید اللہ ہے۔ رسول یہ اچھا
الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہوں نے تیری بیعت نہیں کی بلکہ اللہ کی بیعت کی. بیعت کے لیے ہاتھ رکھنا ہے، ان کے ہاتھ پہ رسول کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، رسول پاک ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ رسول تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں ہو رہی. یہ یبایعون اللہ، انہوں نے بیعت کی ہے اللہ کی. خدا کہتا ید اللہ فوق ایدیہم. اب ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہاتھ بتا جو اوپر آتا ہے. اب گھبرا کے خالی کی ہونا شادی ہونا وکالت یہود ید اللہ مغلولہ. یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. سمجھ جی وکالت یہود، آپ خبر رکھ رہے نہیں. وکالت یہود ید اللہ ہے. یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، جو ایسے کہیں وہ یہودی ہوتا ہے. یہود کہتے ہیں یا یہود ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. اللہ تیرے ہاتھ میں بندھے وہ تھے. فوراً کا خلت ایدی ہے، ان کے ہاتھ بندھ جائیں. معلوم ہوتا اللہ کو ہاتھ باندھنا اچھا نہیں لگتا. خلت ایدی ان کے ہاتھ بند جائیں. کوئی اللہ کے ہاتھ اللہ سے قادر کوئی ہو سکتا ہے جو ہاتھ باندھے؟ اللہ کے ہاتھ بندھے، ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ کے ہاتھ ایدی ہے، ہاتھ بندھے، ان کا ہاتھ نہیں ہاتھ. بلوئنو بیمار کا جو انہوں نے کہا ان پہ لعنت کر دی گئی. سمجھ آئی؟ اب خوش ہو جائے نا. فرماتا ہے تم تو کہا ایک ہاتھ. سنو، بل یدا ہو، اس کے تو دو ہاتھ ہیں. اللہ کے یدا ہو، دو ہاتھ ہیں، دو. کیا کہ جگہ جاگری جگہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہاتھ ہیں. ینفقو کیفا یشاء، جیسے چاہتا ہے انہی ہاتھوں سے رزق دیتا ہے. ان کے عمل و قول و فعل کا نام عبادت. اب بات ہوگی مکمل. ٹھیک ہے؟ اے اللہ تو ہمیں عبادت کے لیے، ان کے نمونے میں عبادت کے لیے ہمیں حکم دے، ہم عبادت کریں. عبادت کا نمونہ یہ بنے. اب اس عبادت میں تیرے کمال بیان کرنے ہیں یا کوئی اور بھی کچھ ہوگا؟ تو تو باکمال ہے ہی. تیرے کمال کا بیان کرنا عبادت ہوتا ہے یا کوئی عبادت میں کوئی سوال بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سوال بھی کوئی کریں یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت میں اللہ اکبر یہ سارے اللہ اکبر کہتے رہے یا کوئی سوال بھی کرے؟ ہاں کہنا ہے سوال ایک کرنا ہے بس. میری عبادت کا اگر سوال کرنا ہے تو فقط ایک، کوئی دوسرا سوال نہیں. فقط اور روز 17 مرتبہ، دن میں 17 رات، دن میں 17 مرتبہ ایک سوال کرنا ہے. ایک. پریشان ہو گئے؟ اچھا آپ نے شاید نہیں کیا کبھی بھی. سچ میں وہ کوئی اوپری بات کر رہا ہوں.
سوال کس کا ہے؟ بحث کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی صحیح نے مجھے فرمایا اس کے نیچے بے پہ تو یہ بحث ہی نہیں ہو سکی، تاکہ ختم ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے نہ ہوتی تو پورے جملے کا معنی ہی نہ ہوتا۔ صحیح اگر آپ دیکھیں عربی قواعد کے لحاظ سے، یہ بے نے جو آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پامانی بنا دیا ہے۔ علم کا وجود بے نے دیا ہے بے، اور اسم پر بے تب داخل ہوتی ہے۔ سیوطی پر ہے، اذکار پر ہے، اسم پر بے، حرف بے تب داخل ہوتی ہے جب اسم اس مسمى کا کمال فعلی ہو۔ اور یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم کمال فعلی ہے، وہ اسم کون ہے؟ بے کون ہے؟ سمجھ آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال ہے، الرحمن الحمد، الحمد کیا ترجمہ ہے؟ تعریف تو ترجمہ ہی نہیں ہے، جس کا ترجمہ ہی نہ آئے تو ہم پہ کیا کیا؟ وہی تو ہے، ہم کے لیے محمد کا ہونا ضروری ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا لائق کہ حمد ہے، تو عالمین کا بھی رب ہے، آل محمد کا بھی رب ہے اور عالمین کا بھی رب ہے، کوئی حد نہیں۔ الرحمن الرحیم جو مجھ میں بیتی ہے وہ نہیں جانتا۔ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، اعلان کر رہے ہیں مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح کے بجے اس میں میں نے اسی جمعے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت میں کوئی شریک عبادت نہیں۔ ایاک نعبد، ہم سارے کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، اعلان کرتے روزانہ 17 مرتبہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ذرا نیچے، اچھا جو عبادت اچھی نہیں، نیچے کیوں دیکھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ترجمہ آگے سمیٹ کے کرے خدا واسطے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو اس سے مدد نہیں مانگتے، مدد کا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ ترجمہ غلط ہوا ہے، کیا کروں یار؟ اگر میں کہوں تو کہتے یہ کون آ گیا کہنے والا؟ یار نستعین تعاون سے ہے، تعاون سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تعاون لیتے ہیں، تعاون یہ ہوتا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، کچھ تو بھی کر تاکہ تعاون میں ہم کمال پر پہنچ جائیں۔ وہ تعاون کس میں ہے؟ عبادت فقط تیری ہے، نستعین میں تعاون کر۔ وہ تعاون کس میں مانتے ہیں؟ ولایت علی میں۔ ہماری ولایت پہ ہیں، تعاون فرما تاکہ ثابت قدم ہو جائیں۔ نستعین کیا ہے؟ ولایت علی ہے۔ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا، آپ ترجمہ صحیح کریں گے انشاءاللہ، صحیح قبلہ حق ہے یا نہیں ہے؟ فرمائے میں غلط صحیح قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ذرا لغت آ کے دیکھیں، تعاون والا بر و تقویٰ، ایک دوسرے سے نیکی پہ تعاون کرو۔ بر اور تقویٰ کیا ہے؟ بر محبت علی ہے، تقویٰ ولایت علی ہے۔ پہلے جلدی کا چلو جی نستعین سے کیا مانگی؟ ولایت علی میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائے۔ وہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اسی ولایت ہی میں تو گڑبڑ کراتا ہے۔ اچھا لگا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم۔ ایک دعا آ گئی، ایک سوال آ گیا،
پوری عبادت میں کوئی سوال نہیں، فقط ایک سوال، اور وہ بھی 17 مرتبہ روز، اور نہیں فرمایا شادی ہر نماز میں مستحب پڑھے، اور نماز تہجد پڑھے، آتی ہے یا نہیں آتی؟ یاسین پڑھے عبادت نہیں ہوتی، اللہ نے کہا پڑھنی ہے تاکہ اہدنا الصراط المستقیم بھولے نہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم، اللہ کے صراط المستقیم ہم ہیں، المستقیم صراط الہی ہم ہیں۔ اچھا کیا ترجمہ کیا؟ اچھا اگر آپ خوش ہو جائیں میں جلدی لمبا نہیں کرنا، جلدی ایک رسول خدا کے بعد انہوں نے اس الحمد کا ترجمہ لکھ کے، الحمد کا ترجمہ لکھ کے مدینے سے لکھا گیا، مدینے سے دارالشریف میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا گیا، لکھ کے باہر لگا کے نیچے کاسے دیا کیسر روم کو جا کے تو بادشاہ روم کو کہو ایسی الحمد ہمارے پاس ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اسلام قبول کرو، ترجمے پہ اسلام قبول کرو۔ اچھی بات ہو گئی، وہاں گئے، انہوں نے کاغذ دیا، انہوں نے کھولا، کابینہ بٹھا لی، آنے والے سے کہا آپ ٹھہرے ابھی فیصلہ کر کے بتاتے ہیں۔ تب انہوں نے پڑھ کے انہوں نے سرخ پینسل لے کے اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے پہ لائن لگا دی، پہلے یہ ترجمہ درست کرو پھر اسلام قبول کرو۔ ہائے 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 ہائے، وہ تو خوش تھا کہ مجھے پتہ نہیں کتنا انعام ملے گا جب میں جو آیا ہوں۔ انہوں نے آگے ہوئے کاغذ پکڑایا، کہتے ہیں اس کاغذ میں ذرا تھوڑی سی دشواری ہے، صحیح کو جا کے دیں، انہیں کہ اس کو ٹھیک کرو، تو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی خوش تھے کہ واہ ہو گیا، ترجمہ میں بہترین کیا۔ جب انڈر لائن ہو کے اہدنا الصراط المستقیم آیا، ساری کابینہ بیٹھ گئی، انڈر لائن کرنے والے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کرنے والے نے کہا یار ترجمہ تو ٹھیک لکھا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہوتا تو انڈر لائن کیوں ہوتا؟ مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا لکھا تم نے؟ کہنا یہی تو لکھا۔ انہوں نے آگے بریکٹ میں لکھا کیسر روم میں، تو اس میں تم نے ایک ترجمہ لکھا ہے کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ جب تم نے نہیں دیکھا۔ جب تم نے نہیں دیکھا کہتے آپ پہ لے جاؤ کچھ نہیں بتا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر کے لکھو۔ انہوں نے کہا جب آپ کو نہیں جانا خدا کی قسم سارے اٹھ کے سرکار امیر المومنین کی خدمت میں مستقیم کا ترجمہ کر دو، فرمایا ترجمہ ہے ثبتنا علیہ فی الدنیا، ہمیں آل محمد کی ولایت پر صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ دو۔ لمبی بات نہیں، چونکہ وقت کے حوالے سے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کی راہ ہے۔ صحیح وقت ہوتا تو 1 بجے پوری ہوتی ترتیب تھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تم نے انعام کیا۔ اب ڈھونڈے یہ آل محمد پہ انعام کیا، اسماء الحسنی پہ انعام کیا، نمونہ عبادت پہ انعام کیا ہوا،
حافظ عبادت میں ایمان ہے، انعام کیا ہوا؟ اچھا کیا ہوا؟ روٹیاں روٹیاں تو گئی کیا شادی کیا آئی؟ میں بتاتا ہوں یار، پہلے آپ سے تو میں پوچھوں نا یار، یہ تو میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھ دیا، آپ نے ایک جواب ہی نہیں دیا۔ کیا ہے اللہ ایسا ان کو انعام دے کے تیرے انعاموں میں ان میں کوئی تیسرا انعام میں شریک نہ ہو، کسی غیر کے شریک ہونے میں انعام کمال والا نہیں ہے۔ جیسے تو ذات میں منفرد ہے، تیرا رسول بھی رسالت میں منفرد ہے۔ نبوت انعام ہے یا نہیں؟ آپ کو کیوں نہیں ملی؟ آپ کو ملی؟ وہی جواب پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں امریکہ تک ہو کے آئے۔ آپ کیوں محروم ہو؟ آپ کو نبوت ملی؟ استحقاق نہیں، نبی ہونے کے لیے استحقاق ہونا چاہیے، اس استحقاق کو عصمت ہے۔ رسالت کا انعام، رسالت کا انعام سارے نبی محروم، صرف 313 اور نبیوں کو ملا کہ رسولو فضلنا بعضهم شریعہ اور نبیوں کو نہیں ملا، نبیوں نے محسوس بھی نہیں، اسی لیے تو بتا ان کا حق ہے، جن کا حق ہے انہیں ملنا ہے، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا۔ 313 رسول، اولو العزم رسول کا نعمت آگے بڑھی، صرف 5 ہو گئے یا 7 ہو گئے، باقیوں کو نہیں معلوم۔ ٹھیک تو میں استحقاق نہیں ہے، خاتم ایک عالمین میں استحقاق نہیں ہے سوائے مصطفیٰ۔ کیسا 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 دیشان، ہوئے 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 کیسا وجود ہے مرتبے میں، ایسا رسول ہو سکتا ہے؟ ایسا صاحب انعام دن پہ انعام ہوا ہو سکتا ہے؟ ایک رسول بات خاطر منفرد، نہ کوئی رسول شامل، نہ کوئی نبی شریف، نبی شریف، بیچارہ پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام بھی شریف نہیں، اور اس کی پوری رسالت میں لیکن شریک کار ہونا اور ہے، اس عہدے میں شریک ہونا اور ہے۔ انبیاء شریک کار ہیں، رسالت کے خاتم کے عہدے میں شریک نہیں ہے، کار میں شریک ہونا اور ہے، عہدے میں شریک ہونا اور ہے۔ رسول کا وہ ہوتا ہے کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ تم بتا، اسماء الحسنی میں رسول تیرا ایسے مرتبے پہ ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر سارے آل محمد جو ہیں ان پر جو تم نے انعام کیا، پھر ان میں بھی تو کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اے اللہ تو بھی شریک نہ ہو، اے اللہ تو شریک نہ ہو۔ قوم اس میں تو شریک ہے، خمس کس نے لیا؟ عالم انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، خمس پہلا حصہ کس کے لیے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ نے خمس میں اپنے آپ کو شریک کر کے بتایا، رسول غریب ہونے کی وجہ سے خمس نہیں لیتا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، آپ نے کہا چلو جی چلو جی رسول اے اللہ تم بھی شریک نہ ہو۔ اب اللہ نے ان اسماء الحسنی آل محمد علیہ السلام کو ایسا انعام دیا جیسے انعام میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ازواج رسول بھی شریک ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ صحیح خوش ہو گئے
رسول بھی شریک نہیں. وہ انعام کون سا ہے جو اللہ نے فقط ان کو دیا ہے؟ انعام آل محمد کو جو انعام دیا ہے وہ انعام ہے اجر رسالت. اور بھی بتا رہے ہیں آل محمد کا وہ اجر ہے جس میں انبیاء بھی شریک نہیں ہیں، رسول بھی شریک نہیں ہیں، فرشتے شریک نہیں، خود اللہ شریک نہیں، بیویاں شریک نہیں. اس لیے اللہ نے رسالت کا مرکز رسول کو بنایا، اجر رسالت کا مرکز سیدہ کو بنایا. سیدہ بننا غریب ہے، رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں. رسول کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ مبدت کا پھر قربا. قربا کون ہے؟ باپ بیوی. معلوم ہوا مبدت ان سے کرنی ہے جن کا رشتہ فاطمہ سے ہو، نہ کہ رسول سے. جن کا رشتہ رسول سے ہے وہ مبدت میں نہیں آتے، وہ حرام ہے. یہ علم ہے، وہ اصحاب ہے، وہ اصحاب ہے. یہ آئے کن سے مواد شادی کن سے کرنے مواد سمجھ لے میرے بھائیوں، ٹھیک ہو جائے اچھی طرح. انٹرنیٹ پہ شادی دینا ہے. اس لیے اللہ نے کہا، جبریل نے کہا، جبریل نے کہا یا رب محمد، اللہ کو اچھا ہوا جبریل نے پہنچ لیا. میں پوچھتا تو یہ بات سامنے آتی، اللہ پتہ نہیں کیا کہے گا. یا رب بتا تو صحیح، چادر کے نیچے ہے کون؟ فاطمہ تو ہے. اسماء حسنہ کی ہم کون ہے؟ جب پہچان کا ذریعہ یہ ہے تو اس کی توحید بچانے کا ذریعہ بھی یہی ہے. آج اس حسین کی شبیہ ذوالجلال کی خوبی کا مسائل پڑھا جائے گا. جو گیا تو زین پر ہے مگر خالی آیا تو توحید کا محافظ کون ہے جسے کتنے دن کا پیاسا ہے حسین؟ کہ ہمارے گاؤں میں ایسے رویا کرو جیسے دودھ کی ماں دیکھے کہ راشد پہ ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ. آ گئی 10ویں کی رات جیسے گزری ہے، معلوم ہے آپ کو؟ خدا جانے ساری رات کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. جب آ گیا نا 10ویں کا دن، جلدی جلدی روایت میں کہ جس وقت شہادت شروع ہوئی، امام ایک ایک کو کر کے بھیجتا ہے. اپنے صحابہ کو امام نے ایک ایک کر کے بھیجا. اور یہ لجپال حسین 3 دن کا پیاسا حسین جو بھی صحابی جا کے لڑتے ہوئے شہید ہو کے زمین پر گرتا ہے، کتنے میل کا فاصلہ کیوں نہ ہو، امام حسین جا کے اسے اپنی جنا کے اوپر اس کا لاشا اٹھا کے گنج شہیدہ میں آ گئے. گنج شہیدہ دیکھا آپ نے، سرکار کے بالکل روزے کے اندر موجود ہے. گنج شہیدہ میں آ کے ان تمام شہیدوں کو رکھا جاتا ہے. خدا جانے کتنے شہید ہوئے ہوں گے، کتنے کتنے میلوں پر. 3 دن کا پیاسا ایک ایک کو اٹھاتا ہے. اور میں جملہ کہوں اگر آپ رونا چاہتے ہیں، لیکن جب اقربا کی باری آئی پھر گھوڑے پہ نہیں گیا حسین.
لفظ ہے ان پہ کہا حسین ان پہ اٹھا کے کہا جایا اپنی پشت پہ اٹھا. خدا کی قسم اللہ جانے علی اکبر علیہ السلام کا لفظ کتنی مرتبہ راستے میں یا علی کہا بابا علی مدد فرمائے جب نااہلی اصغر رہا 6 ماہ کے بچے کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا. جب کوئی نہیں رہا اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا. نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے نہ محمد ہے کوئی نہیں ہے نہ حبیب ابن مظاہر. آ گیا امام خیمے کے دروازے پر. عرب کے دستور کے مطابق امام ایک ایک کا نام لے کے سلام کرتا ہے. ایسا الفاظ ہے بیویوں کا نام لیتا ہے وہ سلام کہتا ہے. فرمایا یا امام کیا فرما رہا ہے اللہ اکبر نام لے لو. فرمایا یا دروازے خیمے پہ سن رہی ہے بہن کا نام لے بھیا ان پہ اکبر کی ماں کا نام بھیا ان میں کیسے الفاظ ہے کنیز کا نام لیا یا فضا کنیز فضا ہے آخر میں کہا یا سکینہ شہزادی نے کہا حسین ذرا گلے سے کپڑا باپ بیوی نے گلا چھپا فرمایا بہن آپ بھی بازو سے کہہ رہا ہے آپ علی نے مجھے وصیت کی آ گیا حسین چلا کے کری لاغرا یمین لاغرا شمال کار پائے دیکھا جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا اب نام لیا اور اکبر میں نے ایک ایک کو سوار کیا کوئی سوار کے لے آیا بہن نے آ کے پیٹ پکڑی دین کو پکڑ کے سوار کرایا یہ غربت کا امام پڑھ کے بہن نے سوار کرایا. جب امام بیٹھ گئے تو فرمایا پھر چلا چلو 2 قدم چلا پھر چلا رک گیا فرمایا چلتا نہیں کہا ذرا نیچے نہ بیٹھے کیا دیکھا 4 سال کی سکینہ یار یہی تو پڑھائی مجھے یتیم نہ کرنا وہ واپس نہیں آیا. امام آئے حملہ کیا ہے امام نے حملہ کیا. یہ برائی کوئی مارتا ہے جب امام نے حملہ کیا یہ بھاگتے ہیں تو امام جمرہ کہتے ہیں. میں سناؤں امام گھبرا کے کہتے ہیں میرے اکبر کو مار کے کتنا درد ہے پیغام پہنچا ہوا ایمان والوں وعدہ پورا کرو. اللہ نام میں ڈال کے فرمایا انا للہ پھر جنا جلدی کا خیال سے کہیں لے سکتا پھر جنا نے دوڑنا شروع کیا بھاگنے کا فضا بڑا دیکھ حسین